الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. حضرات گرامی اور معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ کے لیے یہاں جمع فرمایا اور کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائی. حضرات گرامی، جیسا کہ ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ مہینہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے ایسے بنائے ہیں جو اشہر حرم کہا جاتا ہے. اس میں قتل و قتال، لڑائی جنگ سب ممنوع اور حرام سمجھا جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی، زمانہ جاہلیت میں بھی اس کا احترام کیا جاتا ہے. 4 مہینے کا احترام کرتے ہیں. اس مہینے میں اگر قتال ہوتا اور قتال ہوتے ہوتے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ اس مہینے کا چاند ہو گیا. اگر انہیں معلوم ہو جاتا تو وہ اس مہینے میں قتال کو منع کر دیتے. یہ زمانہ جاہلیت میں بھی چلتا تھا. غالباً حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ چلا رہا کہ کفار و مشرکین بھی اس 4 مہینے کا احترام کرتے تھے اور اس میں لڑنے جھگڑنے کو ممنوع اور حرام سمجھتے تھے. اور ایک حیلہ یہ لوگ یہ بھی اختیار کرتے تھے کہ اگر لڑائی ہوتے ہوتے اگر رجب کا چاند نکل آیا، وہ لوگ رجب کو آگے بڑھا دیتے. لیکن کسی نہ کسی درجے میں اس کو اس مہینے کا احترام تھا. وہ حیلہ اس اعتبار سے کرتے تھے کہ یہ جو رجب کا چاند ہوا ہے یہ رجب کا نہیں ہے، یہ بلکہ شعبان کا ہے، رجب بعد میں آئے گا. یہ وہ لوگ حیلہ اختیار کرتے یہ احترام کی وجہ سے کہ پہلے شعبان ہو گیا پھر بعد میں رجب آئے گا. تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، اس دور میں بھی اس کا احترام تھا. اور یہاں تک کہ بعض چیزوں میں بھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق وہ عمل کرتے تھے. کفار و مشرکین بھی خانہ کعبہ کا احترام کرتے تھے، اس کا حج بھی کیا کرتے تھے. اور حج کرنے کا طریقہ الگ تھا ان کا، لیکن وہ بھی حج کیا کرتے تھے. اس مہینے کا احترام بھی کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں خاص طور پر ہمیں یہ مہینہ جو عطا فرمایا ہے، اس مہینے میں کچھ
خصوصیت بھی ہے. ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اشہر حرم میں داخل کیا. دوسری اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رجب کا مہینہ سے رمضان کی تیاری کے لیے، بلکہ یہ مہینہ رمضان کے لیے مقدمہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے سے رمضان کی تیاری کر دیتے ہیں. اور تیاری کا مطلب یہ نہیں کہ ہم رمضان کے لیے سامان خرید لیں یا افطاری کا سامان ابھی سے جمع کر لیں، بلکہ یہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی سے عبادت کا شوق اور ایک عمل کریں جس کی وجہ سے یہ عادت بن جائے، آگے چل کے رمضان میں دشواری نہ ہو. ابھی سے عادت ڈالے. یہ ہے رمضان کی تیاری. ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم رمضان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں یا دیگر اشیاء کی تیاری کر لیں، یہ رمضان کی تیاری نہیں ہے. اور اس مہینے میں دوسری خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ اللہ اس مہینے میں برکت عطا فرما. رجب اور شعبان کے مہینے، برکت کا کیا مطلب ہوتا؟ ہم اور آپ جو سمجھتے ہیں کہ پیسہ کا زیادہ ہو جانا یا مالدار ہو جانا، بلکہ یہ مطلب نہیں ہے. یہاں برکت سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر کہ ہر چیز اللہ کے مرضی کے تابع ہو جائے. اگر مالدار ہے، اگر ہمارے پاس پیسہ ہی پیسہ ہے، لیکن پیسہ بھوک کو نہیں مٹا سکتا، پیسے کے اندر وہ صفت نہیں ہے کہ آپ کے بھوک کو مٹا دے. اگر اس پیسے سے صحیح استعمال ہو جائے، یہ برکت ہے. اگر گھر ہے، بہت عالی شان ہے، لیکن گھر میں فی نفسی کوئی تکلیف کو دور کرنے کی صفت نہیں ہے. گھر ہمارے آرام کے لیے ہے، لیکن وہی گھر بعض دفعہ ہمارے لیے زحمت بن جاتا ہے، ہم کو سکون نہیں ہوتا. اس میں جو برکت ہے، جو حق تھا، اس حساب سے اگر ہم نے اس پر عمل کیا تو یہ ہمارے لیے برکت ہے. ہم گاڑی خریدتے ہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے. تو یہ گاڑی خریدنا یہ ہمارے فائدے کے لیے. تو فائدہ اس وقت ہوگا جب اس میں برکت ہوگی. اگر یہ گاڑی کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا تو یہ برکت کے بجائے زحمت ہو گیا. اگر صحیح سلامت ہے تو یہ ہمارے لیے برکت ہے. آدمی کسی کا شادی ہو گیا، لوگ مبارکباد دیتے ہیں، لیکن بعض شادی بیوی تو سکون کے لیے ہے، راحت کے لیے ہے، لیکن وہی بیوی ہمارے لیے جینا محال ہو جاتا ہے. یہ برکت نہیں ہے. برکت وہ ہوتا بیوی کے ذریعے سے ہمیں سکون ہوتا، لیکن بعض شادی سکون کے بجائے ہمارے لیے عذاب بن جاتا ہے. تو یہ ہے برکت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کیا کہ یا اللہ اس دونوں مہینے میں برکت عطا فرما، کہ جیسے آپ نے ہمیں یہ عمر دیا ہے اور
وبلغنا رمضان، اسی طرح ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے۔ ہمیں تو یہ آپ نے مہینہ دیا ہے، لیکن ہماری حیات میں رمضان تک رکھے، یہ اس مہینے سے ہم بھی فائدہ اٹھائے، ہم بھی اس سے لطف اندوز ہو، یہ سب برکت ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اور اس مہینے میں کچھ خرافات بھی ہیں۔ اس مہینے میں بعض لوگ کسی دن کا، کسی تاریخ کا روزہ متعین کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ 7 تاریخ کا، 13 تاریخ کا، 27 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں، اور اس کا یہ اعتقاد اور یقین ہوتا ہے کہ اس ایک روزے کے بدلے میں ہمیں 1000 روزے کا ثواب ہوگا۔ تو ایسا حدیث تو ہے، لیکن یہ حدیث قابل قبول نہیں ہے، اس پر اعتماد نہیں کیا جائے گا۔ یہ محدثین کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو ہم یہ سمجھ کر روزہ نہ رکھیں کہ اس روزے کے اوپر ہمیں 1000 روزے کا ثواب ملے گا، بلکہ نفلی روزہ رکھیں، جتنا دل چاہے روزہ رکھیں، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن دن تاریخ متعین کر کے کہ اسی تاریخ میں روزہ رکھنا ہے، یہ صحیح نہیں۔ اس طرح ایجاد کرنا یہ بدعت میں داخل ہے۔ ہم ایک دوسری خرافات کہ اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا ہے، اس لیے بہت ساری جگہوں پر 27ویں رات میں جشن مناتے ہیں۔ اس رات میں نفل عبادات جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور قرآن بھی پڑھا جاتا ہے، اور اس کے لیے اشتہارات بھی رکھتے ہیں کہ آج فلاں دن 27 رجب ہے، اور اس میں معراج کے واقعے کو بھی بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ معراج کا جو تاریخ ہے اس میں بھی اختلاف ہے، اتنے سارے قول ہیں کہ تمام قول کے ہوتے ہوئے ہم رجب کا کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ رجب ہی میں آپ کو معراج ہوا۔ ایک قول ربیع الاول کا بھی ہے، ربیع الاخر کا بھی ہے، شوال کا بھی ہے، رجب کا بھی ہے، تو یہ سب میں احتمال ہے۔ تو اتنے سارے قول کے ہوتے ہوئے ہم ایک کا کیسے فیصلہ کریں؟ اگر یہ بھی مان لیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوا تھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 18 سال بحیات رہے، کبھی ثابت نہیں ہے کہ آپ نے اعلان کرایا ہو کہ آج معراج کی رات ہے۔ ہاں وہ رات بہت فضیلت کی تھی، لیکن اس کے بعد جو رات آ رہی ہے اس میں منانا یا صحابہ سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی حکم نہیں دیا کہ آج معراج کی رات ہے۔ یہ صحابہ اگر یہ فضیلت کی چیز ہوتی، اگر ثواب کا چیز ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں زندہ تھے، آپ حکم کرتے، آپ نے صحابہ کو کبھی نہیں بتایا، تو ہم کیسے اس کو خوشی کا دن، ہاں وہ فضیلت تھا لیکن وہ منانے کی چیز نہیں ہے۔ تعمیر کے لیے بھائی جو نام ہے لکھا سکتے ہیں بھائی، اور تعمیر کے لیے بھائی ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی خوشی کا دن ہے، کوئی تہوار ہے، ہم اور آپ اپنے ذہن سے نکال دیں، اور جو چیز ہمیں کرنی ہے اس کو کریں۔
جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ جان و مال یہ اللہ کا ہے، اللہ جب چاہے دے سکتے ہیں، تو ہماری عقل مندی اور سمجھداری یہی ہے کہ ہم مرنے سے پہلے اپنے مرنے کی تیاری کریں۔ اس فتوحات میں، اس اختلاف میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم اللہ کے راستے میں بھی خرچ کریں، اپنا مال جتنا ہو سکے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر لے، یہ ہمارے لیے برکت ہوگا۔ جو مال اللہ کے راستے میں لگ جائے گا یہ ہمارے لیے باعث ثواب اور برکت کی چیز ہے، اس کو ہم سمجھتے نہیں۔ اللہ نے ہمیں جو مال دیا تھا یہ اللہ کا ہے، اللہ چاہے تو منٹوں میں یہ ختم کر دیتے، اللہ کے قبضے قدرت میں سب چیز ہے۔ اس لیے ہم اپنے مرنے سے پہلے کوئی ایسا کام کرے، نیک عمل کرے جس کی وجہ سے ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ ہو۔ آج امریکہ کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے ایک آگ کے ذریعے سے سپر پاور کو ہلاک کر دیا۔ یہ اللہ چاہے جو کر سکتا ہے، اللہ کبھی ظلم زیادہ دن برداشت نہیں کر سکتا، اللہ ظلم زیادہ دن نہیں برداشت کرتا۔ یہ اپنے آپ کو سب سے سپر کہنے والا آگ کی وجہ سے گھٹنے ٹیک لیا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ ظلم کو زیادہ دن برداشت نہیں کرتا، اس کے مکر و فریب کو جلد ختم کر دیتا اور لوگوں کو دکھا بھی دیتا۔ دیکھو یہ بادشاہت، یہ حکومت صرف اللہ کا ہے، اللہ کے سامنے کوئی چیز کچھ بھی نہیں ہے، جتنا بھی طاقت لگا لے لیکن وہ ہمارے سامنے جھکنا پڑے گا۔ آج وہ اتنا طاقتور تھا لیکن ایک آگ کو نہیں بجھا سکا۔ یہ اللہ پر یقین اور اعتماد بڑھنے کے لیے ہمیں اللہ نے دکھایا کہ ہمارا رشتہ اللہ سے اور مضبوط ہو۔ فلسطینوں کے اندر دیکھیں، اس کی وجہ سے اور ان کا رشتہ مضبوط ہو کہ اللہ نے ہمارے اوپر ظلم اتنا کرتا تھا لیکن وہی آگ میں جھلس رہا۔ تو میرے محترم مسلمانوں دوستو، ہم بھی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کریں، کل پچھتانے سے کوئی کام نہیں آنے والا۔ تو میرے محترم مسلمانوں دوستو، اس مہینے رجب سے متعلق باتیں ہو رہی ہیں، اس مہینے میں اور ساری خرافات بھی ہیں، جیسے کہ 22 رجب، اس میں بعض جگہ کوئی اور رسم ہوتا ہے، بعض جگہ کوئی اور رسم ہے، بعض جگہ 22 رجب کو ایک روٹی پکایا جاتا ہے اور یہ روٹی حضرت جعفر صادق کے نام فاتحہ کیا گیا۔ تو یہ یاد رکھیے، حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا جو وفات ہے وہ 22 رجب کو نہیں ہے، ان کا جو وفات 22 رجب کو نہیں ہے بلکہ ان کا وفات 17 ربیع الاول کو، بلکہ ہم ان کے وفات پر ہم یہ فاتحہ یا روٹی نہیں پکاتے، بلکہ یہ شیعہ کا سازش ہے۔ یہ شیعہ لوگوں نے ایک سازش رچا ہے جس کی وجہ سے ہم اس رسم میں، اس بدعت میں ملوث ہیں، بلکہ اس تاریخ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا وفات ہوا ہے اور ان کے وفات پر یہ جشن مناتے ہیں شیعہ لوگ کہ انہوں نے جنگ صفین میں
جو حضرت علی اور معاویہ کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، ان کی وجہ سے یہ لوگ ایک جشن مناتے ہیں اور حضرت علی کو مولا، شیر خدا اور اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ اور یہی نہیں، صحابہ کرام کو یہ شیعہ لوگ گالی بھی دیتے ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بھی گالی دیتے ہیں، صرف ان کو محبت حضرت علی اور حسن حسین سے ہے، ان کے علاوہ کسی صحابہ کو نہیں مانتے، اس لیے کہ انہوں نے جو جنگ صفین میں حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ ہوا تھا، اس لیے کہ انہوں نے ناانصافی کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے کہنے کا مطلب یہ تھا، اس سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں نے شہید کیا تھا، جو لوگ شہید کیے تھے۔ حضرت معاویہ کہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ آپ ان سے بدلہ لیجئے۔ حضرت علی نے کہا کہ ابھی روکیے، ماحول کو دیکھا جائے، جب ایسا موقع ہوگا تب ان سے بدلہ لیا جائے۔ یہی حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ ہوئی۔ یہ سب برحق ہے، ہمارے لیے سب صحابہ برابر ہیں، کسی کو گالی دینا یا کسی کو برا بھلا کہنا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ ایک اجتہادی غلطی تھا، وہ ان لوگوں میں تھا، وہ بھی ہمارے لیے برحق ہے، حضرت علی بھی برحق ہے، ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ان مہینوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو خرافات ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔